قبر حسین کا پہلا مجاور نام جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کا راوی، 5 محمدوں کی اس نے خدمت کی۔ کربلا اس لیے نہیں آیا جب حسین نے وطن چھوڑا، یہ تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ سفر کے مہینے میں گھر پہنچا، روتا ہوا حسین کے پیچھے دوڑا۔ کربلا پہنچا تو پتہ چل گیا کہ اکبر کا بابا گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ پھر یہ بیٹھ گیا قبر حسین پہ، اتنا رویا جابر کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جابر نے رو کے کہا مولا حسین مجھے آنکھیں دے۔ حسین نے کہا جابر آج کے بعد مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا۔ اس کے بعد جابر نے آنکھیں حسین سے مانگی نہیں، قبر حسین پہ بیٹھتا، قبر عباس کی مجاوری کرتا۔ ایک دن قبر حسین پہ بیٹھا تھا، یا اونٹوں کی آواز آئی۔ جابر اٹھا، ٹیلے پہ گیا، ٹیلے پہ جا کے جابر نے کہا من انتم، کون ہو تم؟ ایک دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن، جو رونے کی نیت سے میں ایک مسافر ہوں۔ جابر کی آواز آئی کہاں سے آ رہا ہے؟ آواز آئی شام سے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ جابر رو کہتا ہے مسافر، یہ کبھی رستہ تھا، یہاں نبیوں کے سروں سے دستاریں اتری ہوئی ہیں، اگر تو نے یہاں سے گزرنا ہے تو تو سوار تو نہیں؟ سجاد کی آواز آئی میں سوار نہیں، میرے ساتھ میری پردہ دار ہے، وہ اونٹوں پہ بیٹھی ہے۔ جابر رو کے کہتا انہیں اتار۔ اتارنے کا نام آنا، سجاد رو کہتا یہاں بھی اترے؟ جابر دیکھ کے کہتا ہے مسافر میں کبھی بھی اترنے کا نہ کہتا، میری مجبوری ہے، یہ اس جنگل میں ایک شہنشاہ سو رہا ہے، یہ سارے قانون اسی بادشاہ کے بنائے ہیں۔ سجاد کی آواز ہے بتا سکتا ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جابر ٹیلے پہ کھڑا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس، عباس کا نام آنا۔ آواز آئی سے کہ اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر رو کے بی بی عباس کا حکم ہے۔ رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئے۔ بی بی نے میرا بھائی کہا، جابر کا ہاتھ کلیجے پہ آیا۔ جابر دوڑا قبر عباس پہ، رو کہتا اٹھو میرا مولا غازی، اوے کوئی بی بی آ گئی ہے، وہ تجھے اپنا بھائی کہہ رہی ہے۔ قبر عباس سے آواز آئی کہیں پیدل چلنے کا تو نہیں کہا؟ آواز آیا مولا میں نے حکم سنا دیا، فرمایا دوڑ کے جا۔ بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا، نوکر کہہ رہا ہے پیدل نہ چلنا، اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ جابر قبر عباس سے اٹھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا؟ جابر یہ میری آقا زادی ہے۔ جابر دوڑا سیدھا قبر حسین پہ آیا، رو کے تیرا شکریہ، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی، مجھے آج پتا چلا کہ میں نبینا کیوں ہوا تھا، آج میری آنکھیں ہوتی میں محمد کی بیٹی کو دیکھ لیتا۔ نبینا تھا، آخری جملہ پڑھنے لگو ایک میں، نبینا تھا، آنکھوں پہ پھر بھی ہاتھ رکھے، ہاتھ کے سہارے چلتا ہوا وہاں گیا جہاں سجاد کھڑے تھے، قدموں پہ ہاتھ رکھتا مالک معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا تو قبروں کا وارث ہے۔ مولا میرا آقا کہہ رہا ہے کہ شہزادی سے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے آ۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا۔ بی بی رو کے کہتی نا جابر، میری ساری زندگی حسرت رہی، عباس کوئی حکم کرے میں اس کا حکم مانوں، ساری زندگی کچھ بھی نہیں منوایا، آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا، اگر میں شرابیوں کے بازاروں میں چل سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائی کی نگری ہے۔ بی بی کا پہلا قدم کربلا میں آیا، لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، کہیں سے اکبر کی آواز آئی اما میرا سلام، کہیں سے قاسم کی آواز آئی اما میرا سلام۔ بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی، سیدھی قبر عباس پہ آئی، رو کے کہی تو نے بلایا میں آ گئی، تو نے اتارا میں اتر آئی، اب ایک بار قبر سے نکل اور مجھے پہچان کے بتا کیا میں وہی ہوں جس کے برقعے کا تو نگران تھا؟ اے علمدار وفا، اس بہن کو خدا
سے ڈھا